ماشاءاللہ اب تشریف لاتے ہیں مکی مدنی، اس کے بعد تیار رہے محمد سلمان۔ حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام صاحبان مسند عدالت و مسند صدارت جمیع اساتذہ کرام و طلباء اعزاز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے اس ایوان میں جس عنوان پر لفظ کشی کرنے کا موقع ملا وہ ہے عقیدہ افضلیت شیخین اور روافض کا رد۔ دوستان گرامی، اللہ پاک نے شیخین کی فضیلت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ان لوگوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لیستخلفنہم فی الارض، لام تاکید کا برائے قسم، لام یہاں قسم کا فائدہ دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے میں ضرور ان ایمان والوں کو اور ان نیک عمل کرنے والوں کو زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا۔ ہمارے علماء کرام کیا فرماتے ہیں، سرکار کے بعد خلافت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی اور عمر فاروق کو حاصل ہوئی۔ معلوم ہوا قرآن کے اندر 20 افضلیت شیخین موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، بخاری کے اندر آیا باب فضائل اصحاب النبی، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانہ کے اندر جن شخصیات کو افضل جانا کرتے تھے، پہلے ابو بکر تھے اور دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو شیعوں کے بھی امام ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے عرض کی، یا اے ابا رسول اللہ کے بعد کائنات میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کی قلت ثم، میں نے کہا پھر کون؟ تو قالا عمر۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا عمر۔ اب جو روافض اعتراض کرتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی جو مولا، اس سے جو وہ مقام افضلیت کا دار و مدار ولایت کو قرار دیتے ہیں، ہمارے علماء نے پہلی تو یہ بات کی کہ ہم مقام ولایت کے اندر مولا علی کو افضل مانتے ہی نہیں، ہم صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں۔ اگر بالفرض ان کی بات یہ تسلیم بھی کر لی جائے علی سبیل التسلیم، تو امام فخر الدین رازی یا قرآن سے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگلا سبیل التسلیم اگر مان بھی لیا جائے کہ مولا علی افضل ہیں ولایت کے اعتبار سے، پھر بھی افضلیت کا دار و مدار ولایت نہیں ہو سکتا۔ افضلیت کا دار و مدار تقوی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر تقوی بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ امام فخر الدین رازی اور ہمارا اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے اندر الاتقا سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ اجماع مفسرین کا اجماع نقل کیا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، اور فرمایا کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہی ہو سکتے ہیں۔ الاتقا پر جو الف لام ہے، انہوں نے کہا یہ نام کے اعتبار سے الف لام آد خارجی کا ہے، اس سے مولا علی مراد نہیں ہو سکتے۔ شیعوں کی طرف سے اعتراض ہوا، اس آیت میں یہ آیت بھی مولا علی پر صادق آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بعد والی جو آیت آ رہی ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کے بعد الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ کے بعد کہ وہ مال عطا دیتا ہے اور اس پر کسی کا مالی احسان نہیں جس کی جزا دی جائے۔ آپ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کا احسان نہیں، مولا علی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ مولا علی پر مالی احسان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مقام افضلیت شیخین کو سمجھنے کی اور اسی عقیدے پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے میرے اس تمام موضوع
موضوع کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا، اسلام میں مسلمانوں کے شیخین ہیں عمرین، ایک کان ہے اور دوسرے ان کے لیے نین ہے، کربل کے بھی مار کا فرمان یہ ثابت، ویسے تھے ابو بکر و عمر جیسے ہیں یہ قبرین، یعنی سرکار کے ساتھ دو قبریں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔ شاید اقبال 138 سے وہ تشریف لائے اور تیسری پوزیشن حاصل کیا مکی مدنی محمد مکی۔ جی اس کے بعد وہ ہمارے احباب جو ججز کے فرائض سر انجام دیتے ہیں